میں زندگی کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں کہ دوسرا اپنی زندگی کا جائزہ لیا جائے کہ ہم زندگی میں دو کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز کا اضافہ ہو جائے. یا اللہ یہ باتیں ہماری پوری کر دے زندگی میں. یا اللہ یہ نکال دے ہماری زندگی سے چیزیں. اس زندگی میں یہ رہتا ہی ہے. کچھ چیزیں پسندیدہ غائب رہتی ہیں, کچھ ناپسندیدہ حاضر رہتی ہیں. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. زندگی میں پسندیدہ غائب رہتی ہے بعض اوقات اور ناپسندیدہ حاضر رہتی ہیں. دعا یہ کیا کرو کہ حاضر اور غائب دونوں پر ہی رضامندی رہے. نکل نہیں ہے یہ چیز کہ یہ اپنی آپ ہی بعض اوقات ناپسندیدہ ہوتی چیز. کچھ اگر بات دیکھو گے کہ اپنے آزاد رہتے ہوئے ناپسند ہو جائیں گے. کیا کانپنے لگ جاتا ہے. آج تو کانپے گا, آج نہیں کل 4 کل بعد تو کل کانپت پتیاں لکھت تو کانپنے ضرورت نہیں. دیکھتے مجھے واقعات اپنا آہستہ آہستہ پھر انسان کہتے ہیں لوگ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ بزرگ آ گئے یا والدین ہو گئے, بہت بوڑھے ہو گئے, ان کو اللہ نے اٹھا دیا. ان کی طبیعت زیادہ ناقص رہتی ہے, بیمان سمان آنے ہیں, ورنہ دور دور کر اٹھا دیا. کہتے ہیں لوگ کہتے ان کی طبیعت اچھی تھی ادب کے ساتھ. مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ مالک جو ہے اپنی ملکیت کے کھونے میں چلا جاتا ہے. مالک بناتے بناتے کچھ بدلے میں انمنوں کے بعد نکل جاتا ہے. اور مالک جن چیزوں کا ہے یہ چیزیں آپ کی ملکیت کو کچھ عرصے کے بعد قبول نہیں کریں گی. جن چیزوں کے آپ آج مالک ہو یہ چیزیں رہیں گی, مکانات یہی رہیں گے اور آپ کی ملکیت کو قبول کرنے سے باغی ہو جائیں گی چیزیں. تو آپ کا میجر حکم چلتا ہے یہاں پر, وہاں آپ کے حکم نامے چلنے بند ہو جائیں گے کیونکہ وہاں دوسرے حکم پر ہو جائیں گے. چاہے آپ کی ادانی ہو تو وہاں ان کا ہو جائے گا اور واقعات ہو جائیں گے اور بخش والا انسان, اختیار والا انسان یہ بات ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کا ضرور جائزہ لو کہ آپ اپنی قدرتوں کے زمانے میں توبہ کرو تاکہ بےبتی کا زمانہ نیکی میں گزرے, پتانے میں گزرے. بےبتی کا زمانہ آ جاتا ہے تو اپنی طاقت کو کبھی طاقت نہ سمجھنا. طاقت جو ہے ہمیشہ بےکار ہو جاتی ہے. طاقت جبر کرنے لگتی ہے, طاقت مجبور کر دیا اطاعت پہ, اور جس کو آپ نے اطاعت پر مجبور کر دیا وہ ذرا مجبوری ہٹی اطاعت سے نہ ہو جائے. اور اطاعت پر مجبور کرنے کی بجائے دین نے جو سکھایا اس کے دل میں محبت پیدا کرتا. محبت جو ادا ہوگی وہ مجبوری جو ہے وہ آسانی میں بدل جائے گی, ورنہ طاقت کا جبر یہ مخاوت ہی پیدا کرا. اسی وقت تک بدلے میں جبر میں رہے گا جب تک وہ طاقت ہے. طاقت ہے عظیم بغاوت. ہمیشہ یہی ہوا ظالم بادشاہ, طاقتور بادشاہ ہمیشہ بغاوت کے ذریعے اٹھے کیونکہ طاقت تھی اسی طاقت استعمال کی ہے. ان لوگوں میں آہستہ آہستہ گفتگو شروع کرتے 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 کانپتے گیا. مزہ سوچا اس لیے آپ اپنے آپ کا ضرور جائزہ لو. زندگی اللہ کے حوالے, اللہ کے پاس جانا ضرور ہے. زندگی کا عمل آپ نہیں چھوڑ سکتے, تکلیفیں آپ نہیں لے سکتے, ورنہ کا کام میں رہتی تکلیف ہو جاتا. پرانی زندگی آ جاتی جس طرح پہلے زمانے میں تھی, اسلام کے زمانے میں, ابتدائی زمانے میں سلامتی وغیرہ کر لیتے. وہ نہیں ہے. زندگی آج کی ہے, مسائل آج کے ہیں, واقعات آج کے ہیں, دین کل کا ہے, جگہ یہاں سے ہے. اگر دین کو آج کے زمانے کا ہوتا ہے تو پھر تو اس کے آپ استعمال کر لیتے کہ یہ دین ہے, بہت بزی لائف ہے, ہفتے میں ایک دن کے لیے نماز ہوگی, چلو بھی اتوار کے اندر دن کے وقت جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ واقعہ بھی نہیں ہے, دین وہی ہے. اور حالات کا پریشر زیادہ ہے, مصروفیت زیادہ ہے, اور زندگی کے اندر کمیونیکیشن زیادہ ہو گئی ہے. اس لیے یہ واقعہ بڑا مشکل ہو گیا کہ آج دین کو سمجھنا بہت مشکل ہے. حالانکہ دین کو سمجھنا یوں آسان ہے کہ زندگی کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, استعفا دے نہیں سکتے,
سارے لکھا جاتا ہے، پورے نہیں کر سکتے، گھبراہٹ زیادہ ہے، واقعہ زیادہ ہے، توبہ کا سفر جاری رکھو، نیک کی توبہ سے کرو، اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ یا اللہ یہ تمام جو ہے مشکلات سے اور تو ہمیں نجات دے، تو میرے بھائی گھر ہمیں تمہاری اعتماد کیا ہے۔ اس طرح جس طرح شہر اور ٹریفک کے مسائل زیادہ ہیں، اگر رات کو آپ خیریت سے گھر پہنچ جاؤ، خدا مجھے تو یا اللہ ایک دن اور خیریت سے گزر گیا، مجھے بھی تیری مہربانی سے گزرا، تو اس شہر کے اندر جو ہے، شہر کسی کو بھی ہو اس کے اندر جو ہے خیریت کا سفر ہو جائے، بڑی مہربانی ہے کہ آج تو دن بھی خیریت سے گزر گیا، یہ تیری مہربانی ہے۔ ایک ایک دن گزارو، زندگی لمبی چوڑی نہ سوچا کرو، رات کو سونے سے پہلے سوچو آج کی دن کی غلطیاں آج ہی معاف کرو، وہی توبہ کرو، کل کے نیک نعم آج ہی طے کر لو، اور رات کو سوتے لگ جانا، آپ 30 کو لوگ ہو جائے، یا اللہ یہ غلطیاں ہم نے معافی مانگ لی ہے، نیا پروگرام جو ہے تیرے نام کے کل شروع کریں گے، اس لیے تو ہمیں معافی فرما، ساتھ ہی معاف معافی ہونی چاہیے، بچوں کی دعا لیا کرو اور والدین سے دعا لیا کرو، شانتی بات ہے، نیک انسان ہے، برے راستے سے بچو اور نیکی کا راستہ تو مجھے پتا ہو جائے گا، نیک راستہ، نیک لوگ، نیک مقاصد، نیکی تجھے پتا ہے نیکی کیا ہے، دل میں نیکی رکھنا تو پھر بھی نیکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ایک راز فرمایا ہے کہ بدی کرنے سے ہوتی ہے اور نیکی چھوڑنے سے ہوتی ہے، نیک نیت کو نیک کا پھل ملتا ہے اور بد نیت کو عمل کی مقصد ہوتی ہے، اس لیے یہ بڑی بڑی رعایت رکھی گئی ہے، نیت نیک ہے، یہ نیکی عمل ملا، نیکی تمہیں انعام ملا، نیت بن ہے عمل کا انتظار ہو، بدی کو سزا ہوگی عمل کا رد ہونے کے بعد، اور نیکی کو انعام ملے گا نیک نیتی سے ہی، یہ بہت دھیان کرنا چاہیے اس بات کا۔ باقی ہم نے ایسی بات دیکھی ہے، خالی اللہ کا ذکر کرنا، جو اللہ کا ذکر کرتا اللہ ذکر جو ہے یہ توجہ ایک طرف رہتا ہے اللہ کی طرف، ذکر کرنے والا جو ہے وہ بہت سارے حالات سے نفس سے بچ جاتا ہے، ذکر کا ایک درجہ ہے فکر، ذکر کے بعد ایک مقام آتا ہے فکر کا مقام، ذکر پکارنا ہے اللہ کو اور فکر ہے سوچنا اللہ کو، آپ اس کے بارے میں سوچو، اسی کائنات کے بارے میں سوچو، اپنے ہونے کے بارے میں سوچو، اپنے نہ ہونے کے بارے میں سوچو، اپنے خیالات کے اندر مطلب اللہ کا تذکرہ اور اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، اللہ کی یادیں، اللہ والوں کی یادیں رکھو تو یہ فکر کا مقام پیدا ہو جائے، تو آپ نے ذکر کے بعد آپ نے فکر کا مقام پیدا کرو کہ یا اللہ، اور آپ نے آپ اللہ کو تنہائی میں پکارو، خاموشی میں پکارو، آنسو میں پکارو، سجدے میں پکارو، جب آپ نے اس کو آنسو اور سجدے میں پکارا تو یہ ذکر کی حقیقت ہے، اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات کو محبت کی نگاہ سے دیکھو یہ ذکر ہے، اس کو اطاعت کی نگاہ سے دیکھو یہ ذکر ہے، اللہ کے نام پر اور لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو یہ ذکر ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا شروع کر دو یہ ذکر ہے، تو یہ اللہ ہی کے ذکر ہے سارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑا ابدار کی طرح ہے، آگے کی صلاح ذکری اللہ ہے حکم ہو رہا ہے نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، تو گویا کہ نماز کا قائم کرنا ذکر ہے، اور قرآن کو تذکرہ اللہ کا ذکر للعالمین، قرآن کا پڑھنا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی کائنات میں اللہ کے جلووں کی تلاش کرنا ذکر ہے، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دنیا میں سیر کرو دیکھو جھوٹوں کی کیا عاقبت ہے، اللہ کے حکم سے سیر کرنا ذکر ہے، اس کائنات کے اندر اور اللہ کے حوالے سے سفر کرنا جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے،
آپ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا فکر کیا کرو، اللہ کے بارے میں سوچا کرو. ماں باپ اس لیے کرو کہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں، اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ ذکر بن جائے گا. اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرو گے تو یہ ذکر ہے، جو کچھ بھی آپ کرو گے یہ ذکر. تو اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کرنے والا بناؤ، اللہ کو یاد رکھنے والا بناؤ. اپنے اعمال کی خود نگرانی کرو، اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرو. معاف کرنے کا عمل شروع کر دو گے معافی مل جائے گی. باقی آپ اچھا انتظار کرو گے زندگی اچھی ہو جائے گی. ہوپ اور فیئر، یہ دو چیزیں آپ میں پیدا ہوتی رہتی ہے. ہوپ اور فیئر، ڈر اور امید. ڈر بھی خود بخود پیدا ہوتا ہے، امید بھی خود بخود پیدا ہوتی ہے. جب ڈر پیدا ہونے شروع ہو جائے سمجھو کہ ہمارا غلط ہے. ڈر جب پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میرے اندیشوں سے بچا، یا اللہ ہمیں ہماری عبرت سے بچا. تو پھر زندگی سے ڈر نکل جائے گا. کیوں نکل جائے گا؟ اگر کہ ڈر کہتے ہیں اچھی چیز ہے، ایمان جو ہے ڈر اور امید کے درمیان راستے کا نام ہے. کیوں چلتا ہے راستہ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں کسی پر راضی ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے راضی کر لیتا ہے، اس کا مقام اللہ نے پھر بتایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان لوگوں کو پھر میں خوف نہیں دیتا اور حزن نہیں دیتا. اب حزن کیا ہوتا ہے؟ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ہے آنے والے وقت کا اندیشہ، حزن ہے گزرے زمانے پر خوف. تو اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ نہ گزرے پر افسوس ہو، نہ آنے والے کا اندیشہ ہو. جو ہوا ٹھیک ہوا. کیسے ٹھیک ہوا؟ جو غلط کر کے وہ کیسے ٹھیک ہوا؟ تو غلط کر کے داخلہ کر کے آپ نے معاف کر دیا. اب آپ دوسرے والے کو پریشانی وہ کیا کہ گالی دے گا، وہ بڑا غلط آدمی تھا، چلو اس کا عمل ہمارا عمل نہیں ہوتا. اب آپ دوسرا والا بات جو ہے نا حزن نہیں دے گا. وہ آج نکل گئی پیسہ کر میرا کمال کو پیسے سارے چلے گئے، کہتے جو نکل گیا وہ میرے نہیں تھا. اس لیے جو چیز گئی سو گئی، جو ہوا ہو گیا، جو ہوا ٹھیک ہو گیا. اب آپ ماضی کو جب لفظ بدلے میں توبہ کے ساتھ معاف کر دو، اپنے ماضی کو آپ ہی معاف کر دو، حزن نکل جائے گا اور خوف نکلے گا کہ جو ہوگا بہتر ہی ہوگا. مجھے پاکستان پر تو بڑے اندیشے آنے والے ہیں. کتنے اندیشے کو نہیں آنے والے؟ اندیشہ تو انسان پر آتا ہے، ہر آدمی کے بڑے اندیشے تو موت ہی ہے نا. میرے خیال ہے جس ملک پر حملہ نہیں ہوتا دشمن کا اس ملک میں لوگ مرتے رہتے. جب وبا پھیلنے والی ہے تو وبا کے بغیر ہی قبرستان ہے ہمارے علاقے میں، وبا تو بعد میں پھیلے گی. یہ وبا بھی نہیں ہے تو اس کو جس کو یہ وبا نہیں ہے وہ نہیں مر جانا کہ بیمار ہو گیا بندہ بڑا تھا. جو بیمار نہیں ہے وہ کہاں گیا؟ یہ بھی مر گیا. یہ بھی مر گیا.